الكتاب والحكمة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، جلالت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. انگنت تعداد بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب درود و سلام امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی. اللہ تعالیٰ کے رحمت نازل ہوں، صحابہ کرام، حضرات اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پچھلے چند خطبات جمعہ میں جو آپ بہترین استاد اور بہترین شاگرد کے عنوان سے گفتگو سن رہے ہیں، آج اسی موضوع کا ایک اور حصہ بیان کیا جائے گا. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ السلام کا انداز تعلیم و تربیت کہ آپ صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں، صحابہ کرام جواب دیتے ہیں، پھر نبی علیہ السلام ان کو تعلیم دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں. کئی مثالیں اس کی آپ سن چکے ہیں. آج کے خطبہ میں چند اور مثالیں بیان کی جائیں گی. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ایک ہیں عبداللہ بن عمر، ایک ہیں عبداللہ بن عمر. یہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے پاس سے گزرے. میں اور میری والدہ ہم گارا بنا رہے تھے. نبی علیہ السلام نے پوچھا: تم کیا کر رہے ہو؟ یہ سوال ہے اللہ کے پیغمبر. عبداللہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہتے میں نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیوار مرمت کر رہے ہیں. دیوار کمزور ہو گئی تھی، اس دیوار کو مرمت کر رہے ہیں، ریپیئر کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، مضبوط کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا: ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو الامر اسرع من ذلک. موت اور قیامت کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے. یہ بھی ممکن ہے کہ اس دیوار کے بوسیدہ ہونے سے پہلے آ جائے. اس لیے موت کے لیے اور آخرت کے لیے تیاری کرنا. سوال کیا تھا اور قربان جائیں نبی علیہ السلام
کیا پیاری تعلیم دی کہ دنیا کا مکان بھی بنانا چاہیے، دنیا کا مکان بھی ٹھیک کرنا چاہیے۔ دنیا میں دیوار بوسیدہ ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے، خراب ہو گئی ہے، اس کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن اگر موت کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے سوچا جائے تو ان چیزوں کی اصلاح سے زیادہ انسان کو اپنی اصلاح کی زیادہ ضرورت ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جن کا نام ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوسری حدیث نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی معاذ ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ قسم اٹھا کے کہتے تھے، واللہ، اللہ کی قسم اے معاذ، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، معاذ، کیا میں تجھے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ حضرت معاذ کہتے ہیں، یا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کنز من کنوز الجنہ، جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ، اہم دروازہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دو صحابہ کو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی علیہ السلام کا سوال، صحابی کا جواب، پھر آپ علیہ السلام نے اتنی قیمتی چیز کے بارے میں ان کو بتایا۔ جنت کا دروازہ اور جنت کا خزانہ، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے، جو شخص ان کلمات کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو جنت کے دروازے سے جنت میں جانا بھی نصیب کرے گا اور جنت کا خزانہ بھی نصیب کرے گا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جس طرح جنت کا دروازہ بڑی قیمتی چیز ہے، جنت کا خزانہ بڑی قیمتی چیز ہے، اسی طرح یہ الفاظ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی بہت قیمتی ہے۔ اس لیے اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سفر کرتے ہوئے، کسی کا انتظار کرتے ہوئے، گھر میں، آفس میں، گاڑی میں، جب آپ کے پاس ٹائم ہو تو کثرت کے ساتھ پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں، ہمارے ہاں لوگوں کو اس کے معنی کا پتہ نہیں ہے، زیادہ لوگوں کو، اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ دیکھو کوئی بندہ جھوٹ بول رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، اچانک کسی غلط کام پہ نگاہ پڑی ہے، یا کوئی آپ کے سامنے کسی کی برائی کر رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر پڑھنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ برائی کے موقع پر یا پھر شیطان کی طرف سے وسوسہ آئے تو اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگوں کا یہ معمول ہے، جن کو پتہ نہیں ہے، حالانکہ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک عظیم الشان اور بہترین جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ، اور بڑا قیمتی، بامعنی، انتہائی مفید یہ کلمہ ہے۔ یہ شیطان کو بگانے کے لیے نہیں ہے،
یا جو ہمارے ہاں لا حول ولا قوت الا استعمال کیا جاتا ہے یہ درست نہیں ہے. پہلے اس کا معنی سنیں پھر آپ کو پتہ چلے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول نہیں کوئی گناہوں سے پھیرنے والا، ولا قوت نہیں کوئی نیکی کی توفیق اور طاقت دینے والا، الا باللہ مگر اکیلا اللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی یہ ہوا نیکی کی توفیق دینے والا بھی اللہ ہے، گناہوں سے بچانے والا بھی اللہ ہے. یہ ذکر ہے، یہ وظیفہ ہے، اس کو پڑھیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ارشاد فرمایا تم روزانہ رات کو سونے سے پہلے قرآن کریم کا تیسرا حصہ کیوں نہیں تلاوت کر لیتے؟ صحابہ کرام نے اس کام کو بڑا ہی مشکل سمجھا. قرآن کریم کا تیسرا حصہ پڑھ کے سونا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ صحابہ اس کو مشکل سمجھ رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کے فرمایا والذی نفسی بیدہ قل هو اللہ احد انہا لتعدل ثلث القرآن. آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص تعدل ثلث القرآن، یہ قرآن کریم کے تیسرے حصے کے برابر ہے. بعض صورتوں کو اللہ نے بعض صورتوں سے فضیلت دی، اور فضیلت والی صورتوں میں ایک سورت سورہ اخلاص بھی. ثلث القرآن نبی علیہ السلام نے زبان نبوت سے اس کو قرآن کا تیسرا حصہ قرار دیا. بعض لوگوں نے اس کی کئی وجوہاتیں کی ہیں یہ کس لحاظ سے تیسرا حصہ ہے. احکام کے لحاظ سے، عقائد کے لحاظ سے، توحید کے حوالے سے کس لحاظ سے یہ تیسرا حصہ ہے. کئی ساری توجیحات، تفسیریں، وضاحتیں موجود ہیں، لیکن حدیث پہ غور کیا جائے تو خاص طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سوال تھا وہ قرآن کی تلاوت کے بارے میں. آپ نے یہی کہا تھا نا کہ رات کو سونے سے پہلے قرآن کریم کا 1/3 حصہ پڑھ کر کیوں نہیں سوتے؟ جب سوال پڑھنے کے متعلق تھا تو جواب بھی پڑھنے کے متعلق ہے. تعدل ثلث القرآن، اس سورت کا پڑھنا قرآن کریم کے تیسرے حصے کے برابر ہے. یعنی جو بندہ ایک بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو قرآن کریم کے تیسرے حصے یعنی 10 پاروں کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے. تو جس کے پاس وقت ہو کثرت کے ساتھ اس سورت کو پڑھے اور اپنے نام اعمال کو نیکیوں کے ساتھ مزین کرے، اپنے نام اعمال کو وزنی بنائے، خوبصورت بنائے. روز قیامت یہی نیکیاں انسان کے کام آئیں گی. اور یہ بھی سوچیں ایک چھوٹی سی سورت کو پڑھنے والے پر اللہ اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. جو پورا قرآن باقاعدگی کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ اس پہ کتنا راضی ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ. آپ نے فرمایا لوگوں قرآن کریم پڑھتے رہا کرو، بے شک اللہ کا قرآن اس کا جو پڑھنے والا ہے قرآن کریم روز قیامت اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا.
قیامت والے دن مشکل گھڑی میں جب کوئی کسی کی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ہر کسی کو اپنی فکر پڑی ہوگی، جس نے قرآن کو پڑھا قرآن اپنے پڑھنے والے کی روز قیامت سفارش کرے۔ اللہ ہمیں قرآن کی سفارش نصیب فرمائے۔ تو کئی سارے مقامات آپ پہلے سن چکے ہیں اور اب بھی سن رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات اور اس کے بعد صحابہ کرام کے جوابات، پھر نبی علیہ السلام اس انداز میں تعلیم دیتے، تربیت فرماتے، معلومات دیتے، دین سکھاتا۔ ایک اور مثال ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جن کا نام ہے بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے ساتھ ان کا بیٹا نعمان بھی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے سلام کیا، بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا بشیر کیسے آنا ہوا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے اس بیٹے کو زمین کا ٹکڑا دیا ہے، ایک غلام دیا ہے، گھوڑا دیا ہے۔ یا رسول اللہ، میری بیگم نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس جاؤ اور اس وعدے کا، اس لین دین پر رسول اللہ کو گواہ بنا کے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو اپنے بیٹے کو دیا ہے میں اس پر آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک سوال پوچھا، وہی انداز تعلیم، سوال جواب کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے بشیر یہ بتاؤ تمہاری اور اولاد بھی ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اور اولاد بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا دوسرے بچوں کو بھی اس طرح زمین، سونا، جائیداد کا ٹکڑا، گھوڑا، غلام، کیا دوسرے بچوں کو بھی، دوسرے بیٹیوں اور بیٹوں کو بھی اسی طرح تو نے دولت دی ہے، اسی طرح تو نے گھوڑا دیا ہے، سونا دیا ہے، زمین کا ٹکڑا دیا ہے، غلام دیا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، باقی بچوں کو تو میں نے نہیں دیا۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جواب سنا، کائنات کے امام نے، نبیوں کے سردار نے، ختم نبوت کے تاجدار نے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بشیر اتق اللہ، اگر باقی بچوں کو تو نے اتنا مال نہیں دیا، پھر میں اللہ کا نبی کہتا ہوں اللہ سے ڈر، وَعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ، اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد میں انصاف کرو، اپنی اولاد میں عدل کرو، برابری کرو۔ نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے کئی چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی چیز وہی کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کو کوئی مسئلہ پیش آتا وہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس جاتا۔ دوسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام سوال کرتے ہیں، جواب سننے کے بعد پھر دین بتاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کوئی شخص اگر اپنی جائیداد میں سے کچھ جائیداد، قیمتی مال میں سے کوئی قیمتی مال، کوئی تحفہ ایک بچے کو دینا چاہتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، تمام بچوں کو برابر دینا چاہیے، یا تو سب کو برابر دے یا پھر کسی کو نہ دے۔ اگر ایک بیٹے کو یا بیٹی کو دیتا ہے اور باقیوں کو نہیں دیتا تو یہ عدل کے خلاف ہے، یہ انصاف کے خلاف ہے، یہ ظلم ہے۔ اور اسی حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ظلم پر گواہی نہیں دے سکتا۔ اب کتنے والدین ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ بیٹا جی بڑا فرما بردار ہے، میں نے مکان اس کے نام کر دیا، یہ بیٹا مجھے ہر مہینے خرچہ دیتا ہے، دکان اس کے نام کر دی، یہ بیٹا یہ نالائق ہے، اس کو میں نے کچھ نہیں دیا۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ زندگی میں اگر دینا ہے آپ ہبہ کر سکتے ہیں، جائیداد ہبہ کر سکتے ہیں، مساوات اور برابری کی بنیاد پر۔ کوئی فرما بردار ہے، کوئی نافرمان۔
بیٹا ہے یا بیٹی ہے کوئی فرق نہیں ہے، سب کو برابر دینا ہے۔ اس طریقے سے والدین اپنی اولاد میں جائیداد تقسیم کر سکتے ہیں، دولت مال دکانیں پراپرٹی تقسیم کر سکتے ہیں، روپیہ پیسہ بینک بیلنس سونا چاندی زیورات تقسیم کر سکتے ہیں۔ اصول کیا ہے؟ اصول یاد رکھنا، موٹی سی بات ہے، برابری۔ جتنا بیٹے کو دے گا اتنا بیٹی کو دے گا، جتنا فرما بردار بیٹے کو دے گا اتنا ہی نافرمان بیٹے کو دے گا۔ ہاں نہ دینا چاہے اولاد مطالبہ بھی نہیں کر سکتے۔ بعض بچے بھی کہتے ہیں ہمارا حصہ تو، بیٹے کہتے ہیں باجی آپ کے پاس اتنی جائیداد ہے ہمارا حصہ تو، ہم چلے جائیں گے ہم آپ کے پاس رہیں گے بھی نہیں، سبحان اللہ، ہمارا حصہ تو ہم آپ سے بولیں گے بھی نہیں، ایسا حصہ لینے کا فائدہ؟ اللہ اکبر، اللہ ایسی اولاد کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ والدین برابری کی بنیاد پہ دیں گے، اور اولاد والدین کی زندگی میں ان کے مال میں سے حصہ نہیں مانگ سکتی کہ ان کی زندگی میں والدین کے مال میں ان کا حصہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ حصہ کب بنتا ہے؟ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے۔ بندہ فوت ہو گیا، اس کا مال تھا، اب اس کا کیا کیا جائے؟ اب شریعت نے اس کے حصے بنا کے دیے ہیں کہ اس کی ورثاء میں بیٹے کو اتنا دینا چاہیے، بیٹی کو اتنا دینا چاہیے۔ جائیداد میں حصہ والدین کی وفات کے بعد ہے، پہلے نہیں ہے۔ لیکن والدین اگر جس طرح باقی معاملات میں خرچ کرتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، اگر وہ بچوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اپنی مرضی سے تو یہ ناجائز بھی نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے ہبہ اور تحفہ برابری کی بنیاد پر دینے کی اجازت دی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے جائیداد کو بچوں میں تقسیم کر کے جا رہے ہیں کہ فلاں نے اس طرح نہیں کیا تھا، تو پھر ان کی وفات کے بعد ان کے بچے آپس میں لڑ پڑے، جھگڑا کیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا کہ والدین کی وفات کے بعد بچوں میں جھگڑا ہوگا؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی ساتھ کہہ دیتے اگر جھگڑے کا خطرہ ہو تو اپنی زندگی میں تقسیم کر دو، کہیں نہیں کا، کوئی اجازت نہیں۔ اور پھر وفات کے بعد جو جائیداد تقسیم ہوگی اس کو ترکہ کہا جاتا ہے، میت کا چھوڑا ہوا مال، وہ وراثت ہوتی ہے اور صرف ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو میت کی وفات کے وقت زندہ ہوتے ہیں۔ اولاد میں سے جو اپنے والدین کی وفات سے پہلے فوت ہو گیا اس کا حصہ نہیں ہے اور وہ مطالبہ بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے یہاں تو یہی کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں شریعت میں یہ ناجائز اس لیے ہے، والدین زندہ ہیں اور انہوں نے اپنی جائیداد تقسیم کر دی وراثت کے اصولوں کے مطابق۔ کیا ہوا؟ اولاد میں سے بیٹا یا بیٹی ان کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی۔ اب کیا ہوا؟ وفات کے وقت کچھ بچے موجود تھے، کچھ فوت ہو چکے تھے۔ اب جو وفات کے وقت موجود تھے، حیات تھے، زندہ تھے، یہ ساری جائیداد ان کا حق تھا، لیکن انہوں نے اپنے ناجائز فیصلے اور طریقے کی وجہ سے ان ورثاء کا حق پہلے کسی اور کو دے دیا جس کا حق بنتا ہی نہیں۔ اس لیے جو والدین دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو جھگڑے سے بچا رہے ہیں، وہ اپنی قبر کالی کر رہے ہیں، وہ جرم کر رہے ہیں، بچوں کو تو خوش کر رہے ہیں، کائنات کے رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ ہاں آپ بچوں کی تربیت کریں، ان کے ساتھ اچھائی کریں، بھلائی کریں۔ ہاں جب وفات کے وقت جو زندہ ہوں گے ان کی قسمت میں جو بھی نصیب مفروضہ، نصیب ان کا لکھا ہوا ہے وہ ان کو مل جائے گا۔ اپنی زندگی میں جائیداد وراثت اور ترکے کے اصول کے مطابق بانٹنا، تقسیم کرنا جائز نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے سوال کیا، بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر
یا رسول اللہ میں نے ایسے ایسے کیا ہے. آپ نے پھر سوال کیا تیری اور اولاد ہے؟ جی یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا پھر ان کو دیا ہے؟ نہیں دیا. فرمایا اللہ سے ڈرو، انصاف کرو، میں اللہ کے نبی کسی ظلم کے اوپر گواہ نہیں بن سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، آپ علیہ السلام نے نماز میں جب کہا سمی اللہ لمن حمیدہ، پیچھے مقتدیوں میں سے ایک شخص نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. یہ دعا اس نے پڑھی. نبی علیہ السلام نے جب نماز سے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے سوال کیا من المتکلم، نماز میں یہ الفاظ پڑھنے والا کون تھا، یہ دعا پڑھنے والا کون تھا، یہ کلمات ادا کرنے والا کون تھا؟ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ الفاظ کہے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھے دکھایا، میں نے دیکھا 30 سے زیادہ فرشتوں کو، وہ سب کے سب جلدی کر رہے تھے. ہر فرشتے کی یہ کوشش تھی ان پیارے کلمات کو سب سے پہلے وہ لکھ کر اللہ کے پاس لے جائے. اتنی پیاری دعا سے کتنے نمازی محروم ہیں. والدین نے بچپن میں سکھایا سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، بس 50 سال 70 سال ہو گئے، ایک اور دعا سیکھنے کی ہم نے کوشش نہیں کی. اور یہ جو الفاظ ہیں ان کو پسند کس نے کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی فضیلت اور شان کس نے بیان کی ہے؟ جو امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایسے پیارے کلمات کے فرشتے بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں اور جلدی کرتے ہیں ان پیارے کلمات کو میں لوں، لکھوں اور اللہ کے پاس جا کے پیش کروں. اللہ تیرے بندے نے اس انداز میں تیری تعریف کی. جن بھائیوں کو یہ دعائیں آتی ہیں وہ پڑھنے کا اہتمام کریں، اور جن کو نہیں آتی وہ سیکھیں اور پڑھیں. اور نماز کے اندر ان دعاؤں کو پڑھ کے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کریں. میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ نبی علیہ السلام اس مقام پر بھی کئی ساری دعائیں پڑھتے تھے. جس طرح نماز شروع کرتے ہوئے جام ثنا پڑھتے ہیں وہاں کئی ساری دعائیں پڑھتے تھے 10 کے قریب. رکوع اور سجدے میں بھی 10 کے قریب دعائیں پڑھتے تھے. سلام پھیرنے سے پہلے بھی 10 کے قریب دعائیں پڑھتے تھے. سامی اللہ لمن حمیدہ کے بعد بھی نبی علیہ السلام کئی ساری دعائیں پڑھتے تھے. ان دعاؤں کو سیکھیں. یہ آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی جو عبادت تھی، نماز تھی، اتنی لمبی ہوا کرتی تھی آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے. تو پاؤں کیسے سوجتے ہیں؟ سورہ فاتحہ قل هو اللہ کے ساتھ، رکوع سجدے میں صرف ایک ایک تسبیح پڑھنے سے. وہ جو لمبا لمبا قیام ہوتا تھا اس میں دعائیں ہوتی تھی، اور ان دعاؤں سے امت کی اکثریت معروم ہے سستی اور غفلت کی وجہ سے. تو آپ ترقی کریں اس معاملے میں بھی، اپنی طرف سے دعائیں نہ بنائیں. نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا کیے ہوئے ان پیارے الفاظ کو سیکھیں اور پڑھیں. یقیناً وہ الفاظ قبولیت کا سبب ہے. چند حدیثیں آپ کے سامنے. سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد. اگر کوئی شخص اتنا پڑھ لیتے تو کافی ہے. اور اس میں بھی ایک مسئلہ ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں امام نے کہنا ہے سمی اللہ لمن حمیدہ اور مقتدی کہے گا ربنا لک الحمد. تقسیم کیا ہوا. حدیث سنیے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
سنندار کتنی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدا، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدا فلیقل من وراءہ سمع اللہ لمن حمدا، اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدیوں کو بھی کہنا چاہیے سمع اللہ لمن حمدا۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ یہ تقسیم درست ہے؟ سمع اللہ لمن حمدا امام نے بھی کہنی ہے اور مقتدیوں نے بھی کہنی ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں کہ پہلی بار ہم سن رہے ہیں، ہماری اتنی نماز ہے۔ بھائی بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کے آخری حصے میں بعض اوقات کوئی 50 سال بعد رہنمائی ملتی ہے، تو اس میں سننے والوں کا قصور ہوتا ہے، سنانے والے کا قصور نہیں ہوتا، اور یہ فطری چیز ہے۔ کوئی بندہ اتنا پرفیکٹ نہیں ہے کہ دین کی ہر بات کو اس کو پتا ہو۔ بعض اوقات امام خطیب علماء مسائل بیان کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، اتفاقاً بندہ اس مجلس میں نہیں ہوتا، وہ سیکھ نہیں سکتا۔ اس لیے خیر کی بات، بھلائی کی بات جب بھی ملے، عمر کے کسی حصے میں ملے، تو اس میں شرمندہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ چون چرا بھی نہیں کرنی چاہیے، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں، بس اللہ کے نبی کی حدیث آ گئی، اب میں اس کے اوپر عمل کروں، اللہ کے پیغمبر کا فرمان آ گیا، اب میں اس کے اوپر عمل کروں۔ اگر پہلے مقتدی کی حیثیت سے سمع اللہ لمن حمدا نہیں پڑھتے تھے، اب حدیث آ گئی، عمل شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب رکوع سے کھڑے ہوتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے سمع اللہ لمن حمدا اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ نبی علیہ السلام سمع اللہ لمن حمدا کے بعد یہ الفاظ بھی کہا کرتے تھے، یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے سن لی اس بندے کی بات جس نے اللہ کی تعریف کی، اے اللہ ہمارے پروردگار تیرے لیے ہی تعریف ہے، آسمانوں کے بھراؤ کے برابر، زمین کے بھراؤ کے برابر، اور ہر اس چیز کے بھراؤ کے برابر جس کو تو چاہتا ہے۔ یعنی جب زمین کو بھر دیا جائے، آسمانوں کو بھر دیا جائے، اتنی زیادہ تعریف ہم تیرے لیے کرتے ہیں۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں اور کتنے پیارے معنی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب رکوع سے سر اٹھایا کرتے تھے، آپ یہ دعا پڑھتے تھے ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد اعلی الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما آتيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ یہ دعا بھی نبی علیہ السلام پڑھتے تھے۔ وقت کم ہے کہ ہر دعا کی ٹرانسلیشن کی جائے، ترجمہ کیا جائے۔ ایک اور دعا بھی سنیے، نبی علیہ السلام کے صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدا کہنے کے بعد کبھی کبھی یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے اللہم لک الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد اللہم طہرنی بالثلج والبرد والماء البارد اللہم طہرنی من الذنوب والخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الوسخ۔ یہ دعا بھی نبی علیہ السلام پڑھتے تھے، اور وہ دعا جو صحابی نے پڑھی تھی حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، اور بھی کئی ساری دعائیں ہیں۔ اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ اگلے خطبے میں ثنا کے مقام پر جو نبی علیہ السلام سبحانک اللہم کے علاوہ دعائیں پڑھتے تھے، اور رکوع سجدے میں تسبیح کے علاوہ جو دعائیں پڑھتے تھے
سلام سے پہلے جو دعائیں پڑھتے تھے انشاءاللہ مزید دعائیں بیان کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں وہ دعائیں پڑھنے کی توفیق دے جو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھا کرتے تھے، اور اللہ تعالی ہمیں وہ الفاظ یاد کرنے کی سعادت نصیب کرے جو الفاظ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان مبارک سے نکلے ہیں، اور ہم جو بھی دعائیں کریں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على